اکثر پیشہ ور سیاستدانوں، پیروں، دشمندار بدماشوں اور ارباب نشاط کے ڈیروں کے خرچہ بڑے رئیسانہ ہوتے ہیں۔ ان کے دسترخوان بڑے وسیع، اکل و شرب کے سلسلے بڑے نفیس، ان کے تعاون و تعلق بڑے گہرے اور دور دراز تک ہوتے ہیں۔ ان کی ظاہری ٹھوں ٹھاں پھوں پھاں ہی ان کی اصل اوقات ہوتی ہے۔ ان کا کاروبار حیات اندھیرے سے شروع ہو کر اندھیرے میں پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔ ان کے انتو انجام بڑے بھیانک ہوتے ہیں۔ لاکھوں کی آئی چلائی مگر خیر و برکت ایک دھیلے کی نہیں ہوتی۔ صبح ننگے، دوپہر ملنگے اور شام پھر تلنگے۔ پیشہ ور پیروں کے نذرانے، بدماشوں کے جگہ ٹیکس اور وزنوں گھنگروں والے پاؤں کے نیچے روندے جانے والے نیلے، سبز اور لال نوٹ، یہ سب پل دو پل کی چکا چوند اور لمحہ دو لمحہ کی ریل پھیل کا سامان ہی تو ہوتے ہیں۔ جو تھا نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا۔ متربائے وقت نے انگڑائی توڑی تو غلافوں سے ساز، ساز سے آواز اور عورت سے طوائف باہر نکل آئے۔ امبالے اور امرتسر میں دہلی کے چاوڑی اور بمبئی کے پارس روڈ کا فرق ہے۔ ماں بیٹی نے کچھ ایسے جادو کی چھڑی گھمائی کہ کچھ عرصے میں ہی سفیدہ بائی نے اپنا اچھا خاصا نام پیدا کر لیا۔ بازار کے پرانے لگے بندے کوٹھے بیٹھکیں بیٹھنے لگیں۔ اچھے اچھے سخن نواز کان رسیے گنی گنیے ہوا کے رخ کے ساتھ ادھر کا رخ پکڑنے لگے۔ نام اور شہرت جو پڑ لگا کر اڑی تو دور دور سے بلاوے اور دعوتیں پہنچنے لگے۔ دن پھرتے کیا دیر لگتی ہے، دیکھتے ہی دیکھتے دھن میگا کی نسبت برسنے لگا۔ وقت کی بینا پر اب ایک اور ہی راگ شروع ہو گیا۔ نظام قدرت ہی ایسا ہے کہ کسی چیز کو ثبات نہیں۔ تعمیر کے ساتھ ہی تخریب بھی شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی خوشیوں کی شہنائیاں گونج رہی ہوتی ہیں کہ کہیں سے بری خبر بھی تعاقب میں پہنچ جاتی ہے۔ شاید یہ سب کچھ نظام حیات کا لازمہ ہے۔ یہاں بھی ابھی بھری بغلوں اڑنے بھی نہ پائے تھے کہ پھر پکڑے گئے۔ دبے دبے بٹوارے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ اندر ہی اندر فسادات کی چنگاریاں سلگنے لگی تھیں۔ ہندو مسلم ایک دوسرے سے آنکھیں چرانے لگے تھے۔ سفیدہ بائی کی ماں کی ایک منہ بھولی بہن جموں کے شاہی بازار میں بڑے دھڑلے کی ڈیرہ دارنی تھی۔ اس نے خبردار کیا کہ حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ایک مسلمان طوائفیں یہاں سے تام جام سمیٹ کر جموں یا لاہور کا رخ کر رہی ہیں۔ اگر مناسب جانو تو لاوا پھوٹنے سے پہلے ہی سمیٹ سماٹ کر لاہور یا جموں چلی آؤ۔ میں نے تمہارے لیے خاطر خواہ انتظام کر رکھا ہے۔ کتا، کوا، گدھا، چونٹیاں، چوہا، پرندے، فقیر، تاجر اور طوائف، انہیں برے وقت کا پیشتر ہی ادراک ہو جاتا ہے۔ ان میں اکثر نقل مکانی کر جاتے ہیں اور جو بیچارے مجبور و معذور ہوتے ہیں وہ رو پیٹ چیخ چٹکار کر خاموش ہو لیتے ہیں۔ پاکستان ہندوستان کے بٹوارے میں بھی نقل مکانی کرنے والے پہلے یہی لوگ تھے۔ ابھی صرف افواہیں ہی گردش کر رہی تھی کہ شاہ عالمی، انارکلی، سنت نگر، بھگوان پورہ، اچرا، رام گھر، شاہی محلہ، کرشن نگر، فلم اسٹوڈیو، کالج، ہسپتال، لکشمی چوک وغیرہ خالی ہونا شروع ہو گئے تھے۔ سفیدہ بائی کی ماں کی بڈھی کلی نے اس نے دن دیکھا نہ رات، چھوٹا موٹا سامان سمیٹا، زیور و نقد کے پوٹلے بغل میں دابے، لونڈیا استادوں اور خانہ زادوں سمیت جموں آ اتری۔ ایسی سیانی کے تانبے کے لوٹے، اگال دان، پیچوان، سلفچیاں، تام چینی کے برتن، بمبئی کے بنے ہوئے دیوار گیر، میرٹھ سے منگوائے ہوئے شمع دان، جھاڑ، چاندنیاں، تکیے، جھاڑو اور دست پناہ تک اٹھا لائی تھی۔ سونے پہ سہاگا کہ یہاں پہنچتے ہی ایک مسلمان طوائف کا باہر چوکھٹ تک بھرا پورا گھر مل گیا۔ لاہور جاتے سمے وہ بیچاری چند دنوں کا کہہ کر چابی ہمسائی کے حوالے کر گئی تھی اور حالات درست ہوتے ہی واپس آ جائے گی۔ اسے کہتے ہیں مقدری کی سکندری۔ کہ سفیدہ بائی کی ماں امرتسر سے بھی خوب سمیٹ لائی تھی اور اب یہاں جموں میں بھی جمایا سب کچھ مل گیا جس کی توقع تک نہ تھی، مگر یہاں پہنچ کر چوتھے مہینے ہی ایک اور ہونی ہو گئی۔ سفیدہ بائی کی ماں ہیضے میں لوٹ پوٹ ہو کر اپنا پلہ پاک کر گئی۔ سفیدہ بائی کی چھوٹی بہن امام باندی کو اسی روز میٹھا برس لگا تھا۔ جلوت نقش و مثال، لذت ہجر و وصال، جموں کی کیا بات تھی۔ یہاں کے البیلے موسم، نشیلی ٹھنڈی ہوائیں، سرسبزے، گلزار، ذخیرے، مرغزار، ندی، نالے، ٹاپو، روشیں، رسیلے رنگیلے انگ رنگ، اور سب سے اتم یہ کہ یہاں کے لوگ سریلے، موسیقی کے لوگ انگ کے جانو اور عاشق۔ یہاں کے موقع ماحول میں ایک مدھم سی موسیقیت اور ایک دلاویز سی رومانیت رچی بسی رہتی تھی۔ طوی کنارے کے نظارے، باغات، پھلوں پھولوں سے لدے پھدے اشجار، مہاراجہ کے خوبصورت محلات، شاہی مہمان خانے،
ڈوگرا راج کا بھی ایک اپنا ہی رنگ ڈھنگ اور سب سبھاؤ تھا۔ سکھوں میں اور کچھ ہو نہ ہو، یار باشی، زندہ دلی، دلیری اور زندگی کی تان ترنگ بدرجہ اتم ہوتی ہے۔ ڈوگرا حکمرانوں میں جہاں بہت کمزوریاں اور برائیاں پائی جاتی تھیں، وہاں چند خیر خوبیاں بھی نمایاں تھیں جو میری رائے میں خاصی اہمیت کی حامل تھیں۔ مغلوں کی طرح یہ بھی موسیقی کے قدردان اور ہر درجہ کے کن رسیے تھے۔ کشمیری پہاڑی انگ کی لوک موسیقی پہ ان کے حد درجہ احسانات ہیں۔ جہاں وہ موسیقی کے فنکاروں اور استادوں کی دل کھول کر حوصلہ افزائی کرتے تھے، وہیں خصوصی مراعات کے ساتھ ساتھ انعام و اکرام، خطاب و اعزازات سے بھی نوازا کرتے تھے۔ ان کے دربار، جلسے، جشن موسیقی سے ہی اول و آخر ہوتے تھے۔ بھولی بھالی بکریوں جیسی پرجا بھی اپنی عیش پسند حکمرانوں سے حد درجہ محبت کرتی تھیں۔ جموں کی بدوباش 1920 کے سن کی دلربائی تجربے، مشاہدے اور ریاضت و شوق نے اب سفیدہ بائی کے ہنر و ہماؤ، نشست و برخاست اور ایک پربکار سی تمکنت اور ارساؤ پیدا کر دیا تھا۔ اس کی مدر گائکی اور دلنشین لبھاؤ سبھاؤ کی شہرت و خوشبو اب عوام الناس سے نکل کر خواص تک پہنچ چکی تھی، اور انہی دیوانوں شبستانوں سے دھومیں اڑاتی ہوئی مہک دہک مہاراجہ کے دربار تک جا پہنچی، جو خوش جمال و خوش گلو سفیدہ بائی کی قدر و قیمت میں ایک نمایاں اضافے کا سبب بنی۔ جوہری اور طوائف بڑے زبردست موقع اور سمے شناس ہوتے ہیں۔ اپنے مال کی اہمیت اور گاہک کی شخصیت و حیثیت کا انہیں خوب اندازہ ہوتا ہے۔ یہی ان کا اصل کمال و ہنر ہے، جس سے یہ خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ سفیدہ بائی چاہتی تو لاہوری دروازے کے اس معمولے سے کوٹھے سے اتر کر راج دہانی کے سرکردہ لوگوں کی کسی بستی کی جانب ہو لیتی، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ وہ خوب سمجھتی تھی کہ طوائف ہر حال میں طوائف ہی ہوتی ہے، کوٹھے پہ رہے یا کوٹھی میں، اس کی اصالت اور مقامت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اپنی اخلاقی، فنی اور مالی حیثیت کی وجہ سے نمایاں تو ہو سکتی ہے، لیکن سماج اور معاشرے میں یہ اشراف جیسے درجہ و دبدبے کی اہل نہیں ہو سکتی۔ اہل فن و ہنر، کسب و کمال، خاص طور پر ارباب و نشاط و اشوا میں انسانی رویوں کے بسیج و بطلان کا ادراک دوجوں سے کچھ زیادہ ہی نمایاں ہوتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ معاشرے کا حصہ ہونے کے باوجود یہ پرپکار فنکار لوگ علیحدہ سے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اب درباری سرکاری جلسوں محفلوں میں بطور خاص بلوائی جانے لگی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے نچلے اور درمیانی سطح کے عوام سے بھی اپنا تعلق ناتا نہیں توڑا تھا۔ یہی کمال تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی اپنی سبا جماتی، خاص و عام کے پروانے وہاں جمع ہو جاتے اور وہ وہاں داد رسید کا نحال ہو جاتی۔ راج دہانی جموں میں مہاراجہ کے محلوں تلے بالی سی چنچل ندیہ طوی بڑی سہج مگر بڑے ناز نخرے سے اٹکلیاں توڑتی ہوئی گزرا کرتی تھی۔ اس کے شاداب کنارے خوبصورت اور پربہار ہوا ہوا کرتے تھے۔ پھلوں پھولوں سے آراستہ باغ باغیچے، کرینے قطع اور کال شیوا تراس کی مانند اٹلاتی ہوئی محتر و مخمل روشیں، برسات کی بھری بچھاروں، بہار بڑی رتوں اور پورنماشی کی پگھلی ہوئی چاندی میں چمچم کرتی پراسرار راتیں۔ ایسے میں یہاں کے چمنستانوں میں نکھت و نکھار اور رنگ و نور کے قافلوں پہ قافلے اترا کرتے تھے۔ ٹم 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 ٹماتے ہوئے جگنوؤں کی ننھی ننھی کندیلوں سے کہکشائیں سی بکھر جاتی۔ شمعوں اور چکوروں نے اپنی الگ دھومیں مچائی ہوتی۔ شاہی باغ کے ذرا پرے مہاراجہ کے منروجن بھون میں گوجری نرتکیوں کے پگ جب گھنگروؤں سے چھنک اٹھتے اور کشمیری ڈوگری ڈومنیوں کی لےکاری کی لو بڑھتی، اور پھر تانس تومڑے کی سنگت میں سارنگیوں، تومبوں کے دب گزروں کے کچوکوں سے کومل سروں کے جھالے جب مدھر آہنگ کے رنگ کھولتے، تو فضا میں زمزموں کے ترنگ رات کی رانی کی مہک کی مانند گھل مل سے جاتے، اور پھر جیسے محلوں کے نیچے بچھی ہوئی کشمیری شال کی طرح توی ندی کے کنارے بھی کیف بھری غنودگی کو جھٹک کر جاگ پڑتے۔ خوش جمالوں کی چہلیں چہچکاریں، خوش جبینوں کے ٹھول ٹھٹھے، خوش گلوں کے تان پلٹے بھی جو بن پر آ جاتے۔ جدھر نگاہ اٹھتی خوش حالوں اور کشادہ فکروں کے پرے دھرنے دیے بیٹھے ہیں۔ چاندنی میں تبھی ندی کا پارے ایسے ٹلکے مارتا ہوا پانی، ڈوگری کشمیری پہاڑی انگ میں بسی ہوئی موسیقی، ٹپے ڈھولے ماہیے، گاونے گیت، دوہے بول بولیاں، کیا کچھ نہ ہوتا۔ خوش جمالوں کے جلوے اس پہ متضاد ہوتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ مہاراجہ کی حاضری میں اتری ہوئی رنڈیاں، طوائفیں اور گانے بجانے والے شاہی دربار سے فراغت پا کر بابا بالی شاہ کی سرکار میں سلام اور چوکی بھرنے کی خاطر حاضر ہو جاتے تھے۔ خاص طور پہ نوچندی جمعرات کے روز تو یہاں خوب گہما گہمی ہوتی۔ برصغیر کی بڑی بڑی
ٹھسے دار نامی گرامی گانے والیاں یہاں سلام کرنے کے لیے حاضر. پیر فقیر درگاہیں اور مزار وغیرہ صرف اس طبقے کے لیے مخصوص اور مشہور ہوتے ہیں. پاک و ہند میں مسلمانوں ہندوؤں کے بے شمار استحان اور مقامات ایسے ہیں جہاں زیادہ تر یہی گانے ناچنے والی طوائفیں بڑی عقیدت سے حاضری دیتی ہیں. ہجڑوں کے بھی اپنے اپنے گورو، پیر، مرشد اور مزار دربار ہیں. اسی طرح بدماش، جیب کتروں، چوروں، قاتلوں کے بھی اپنے اپنے ڈیرے پیر استاد ہوتے ہیں. یہ لوگ باقاعدہ واردات کرنے سے بیشتر منت مانتے ہیں اور پھر کامیابی کی صورت میں وہاں حاضری دیتے ہیں اور منت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جیسے پیشہ ور قاتل ڈاکو مائی کلکتے والی کا بلیدان چڑھاتے ہیں. کلکتے کے سورج پور کے علاقے میں پیشہ ور طوائفوں کا ایک مندر ہے جہاں وہ باقاعدہ اپنی کمائی کا ایک مخصوص حصہ پیش کرتی ہیں. اس مندر کا پروہت نذرانہ وصول کرنے کے بعد ان کے کاروبار کی برکت کے لیے پرارتھنا کرتا ہے، ان کے ڈنڈوت کر کے آشیرواد دیتا ہے. دہلی جمنا کنارے شاہدرے میں بھی قصبیوں کا ایک استحان تھا. چابڑی کے علاقے میں بانکی میاں کا ایک مزار بھی طوائفوں کے لیے مشہور تھا. سکھی سدا سہاگ فقیروں جو زنانہ کپڑے زیور پہنتے ہیں کے بھی بہت سے مزارات یہاں موجود ہیں. جبکہ پرانی بستی نظام الدین میں سلطانی خانم ایک بزرگ کا مزار جو صرف ہجڑوں کے لیے مرجع خصائص ہے. لاہور، اندرون باٹی، طبی، شاہی محلے میں کئی ایک تکیے مزار طوائفوں کے پیروں کے ہیں. اسی طرح کچھ بقید حیات بزرگ بھی موجود ہیں جن کی وجہ شہرت طوائفیں، رنڈیاں اور گانے والی ہیں. امیر خسرو، بابا بلے شاہ، شیخ نظام الدین اولیاء، حضرت معین الدین چشتی اجمیری، حضرت قطب الدین بختیار کاکی، سرکار لال شہباز قلندر، شیخ مادو لال حسین شاہ، اسی طرح بشمول غالب اور قریب تمام شعراء اور ادبا کا تعلق خاطر کسی نہ کسی طور فنون لطیفہ خاص طور پہ موسیقی اور رقص کے حوالے سے ارباب سخن و فن سے رہا ہے. راج دہانی جموں میں بابا بالی شاہ کا مزار بھی کچھ ایسی ہی شہرت و نوعیت کا حامل تھا. برِ صغیر کی چیدہ گانے والیاں یہاں ضرور چوکی بھرنے آتی تھیں. ان کا عقیدہ تھا کہ بابا بالی شاہ جس کا گانا سن کے خوش ہو جائیں اسے سرسوتی کا گیان حاصل ہو جاتا ہے. گلے میں سچے اور میٹھے سروں کا بصیرہ پڑ جاتا ہے. کسی میدان میں ہار نہیں ہوتی. کامیابی کامرانی اس کا مقدر اور شہرت و دولت اس کی باندیاں بن جاتے ہیں. ایسے بھی کہا جاتا تھا کہ خاص طور پہ نوچندی جمعرات کے روز یہاں چوکی بھرنے سے مراد پوری ہونے کی امید زیادہ ہوتی ہے. جبکہ کھلی چاندنی میں دوپہر رات بھیگنے پہ بابا بالی شاہ کے تصرفات اور جود و سخا کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے. اسی لیے گانے والیاں اس رات اور سمے کا بے چینی سے انتظار کیا کرتی تھی. نظر نیاز، مناجات اور دعا درود سے فراغت کے بعد طوی کنارے ایک بڑے پنڈال میں خاص و عام جمع ہوتے. کبھی کبھی مہاراجہ بھی شرکت کر لیتے. ہر گانے والی کو اس کے مراتب و مقام کے مطابق وقت اور پذیرائی ملتی تھی اور نصیب میں جیسا رزق پانی لکھا ہوتا وہ بھی جھولی میں پڑ جاتا. لطف کی بات یہ کہ مہاراجہ کے دربار سے دونوں ہاتھوں ہیرو جوہرات سمیٹنے والی طوائفیں یہاں بابا کے دربار سے دونیاں چونیاں بھی ہونٹوں سے اٹھاتی تھیں. دوران جلسہ و محفل کیا مجال جو کسی طوائف کے سر سے پلو سے رکھ جائے، کوئی سوکیانہ حرکت یا ایسی ویسی بازاری پن کا مظاہرہ ہونے پائے. اعلیٰ و ادنا ہر کوئی حفظ و مراتب اور نظم و ضبط کا خیال کرتے تھے. بابا امرت ناتھ کے میلے کے چند روز بعد ہی سائی پنجل پیر کا عرس شروع ہو جاتا اور ابھی زائرین اپنے رت جگہوں کی نیند و مسلسل مسافرت کی تھکن بھی اتارنے نہ پاتے کہ ادھر بابا بالی شاہ کا میلہ بھرنے لگتا. ہندوستان کے گوشے گوشے سے چھوٹے بڑے طائفے موسمی پرندوں کی مانند اترنا شروع ہو جاتے. راج دہانی کی انتظامیہ کی جانب سے طوی کے دائیں کنارے مائی بستوں کے ڈھیری والے سرسبز و شاداب کھلے میدان میں چھولداریوں اور شامیانوں کا ایک قصبہ سا آباد ہو جاتا. مہمانوں کے قیام و طعام کا سارا انتظام انتظامیہ کے ذمہ ہوتا. میلے کے آخری تیسرے روز مہاراجہ اپنے پریوار، درباریوں اور مائدین شہر کی سنگت میں بابا بالی شاہ کی حاضری کے لیے پدھارتے. میلے کے دوران سرکاری پنڈال میں دکھائی جانے والے پہلوانی، جسمانی کرتب، نٹ نازی، تیغ زنی، بنوٹ، آتش بازی، وزن اٹھانے اور بہلیوں کی دوڑ، رام لیلا، سوانگ رچانے اور گانا بجانے کے مقابلوں میں خوبصورت کارکردگی دکھانے پر ان کی محنت و ہنر کو سراہتے، انعامات سے نوازتے. غرض یہ کہ راج دہانی میں اترے ہوئے ہزاروں ہندو، مسلم، سکھ عقیدت مند زائرین یہ تلے کے میلے بھگتا کر بھی واپس لوٹنے کی ٹھانتے تھے.
مسافت کشمیر جنت نظیر کی جانب پہلا میدانی پڑاؤ یہ جموں شہر ہی تھا۔ یہ ٹھیا ٹھاؤں ہی ایسا تھا کہ میدانی اور پہاڑی دونوں ہی مزے اور موسم یہاں موجود تھے۔ پھلوں پھولوں سبزیوں کی بہتات، زندگی کا ہر سامان و آسائش میسر و آساں، باشندے شادہ و فرحاں، اطاعت و محبت مہمانداری پر آمادہ، راگ و رنگ میل و سنگ کے دل دادا، جغرافیائی پس منظر، موسموں کا مزاج، آب و گل کا سواد، ہواؤں کا رنگ اور فضاؤں کا رنگ کچھ یوں سریلا گنیلا اور رومان پرور تھا کہ بدو بدی کچھ نہ کچھ کھانے، گنگنانے، چاہنے یا چاہے جانے کو جی چاہتا تھا۔ کشمیری، ڈوگری، گوجری، پہاڑی اور پنجابی بھاشاؤں کا یوں دلاویز سا سنگم کہ جیسے باگیشری، للتت، ملتانی، مانڈ، پہاڑی اور دیس ایسے راگ راگنیاں آپس میں کوئی گٹھ جو سونے پہ سہاگا، وقت کے مطلق العنان حکمران، رنگ و رامش کے رسیا، شراب و کباب اور شباب کے دل دادا، اور جدھر یہ سامان خانہ خرابی وافر موجود ہو وہاں پھر راوی چین ہی چین لکھتا ہے۔ مغلوں کا دور حکومت، دربار اکبری، واجد علی شاہ کا دربار اور تخت لاہور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد اگر سرکاری درباری سطح پر رقص و سنگیت کا فروغ حاصل ہوا یا کہیں خصوصی مراعات کے ساتھ اس فن اور ارباب نشاط کی شخصی طور پہ پذیرائی اور قدردانی ہوئی تو وہ راجگانے جموں کشمیر کے دربار تھے، جہاں وقت کے بڑے بڑے گائک، گانے والیاں، نوچیاں اور سازگار باقاعدہ درباری حیثیتوں میں موجود تھے۔ سرم تراش، مسخرے، بھان، ڈھوم، میراسی، بہروپیے، مشاتے، مالشیے، جوتشی، نجومی اور سمے بندے اچھے اچھے منصوبوں میں فائز تھے۔ خاص طور پر خوبصورت رہدار نوچیوں اور نوخیز نو بہار ناچنے گانے والیوں کے لیے تو جموں دربار ہیرے جواہرات اور سونے چاندی کی کھلی کان کی مانند تھا کہ حسب صورت و ہنر اور دامن و طلب سمال سمیٹا اور شاد کام ہو لیے۔